والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار سامعین، جمعۃ المبارک کا وقت بھی مختصر ہوتا ہے اور میں نے دو باتیں عام دوستوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اس دنیا میں انسان کے دو محسن ہیں، محسن حقیقی تو ہم سب کا اللہ ہے جس نے ہمیں یہ وجود عطا کیا اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، اور دوسرے ہمارے اس دنیا کے اندر ہمارے محسن مجازی والدین ہیں۔ وجود ہمارا بنانے والا اللہ ہے اور ہمارے وجود کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے ہمارے والدین کو۔ والدین کا جوڑا آپس میں اکٹھا ہوتا ہے تو اولاد کا سلسلہ چلتا ہے۔ محسن حقیقی ہمارا اللہ ہے اور محسن مجازی ہمارے والدین ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اس مقام پر محسن حقیقی اور محسن مجازی ان کا ذکر کرنے کے بعد ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اب وہ کیا ہے قرآن کا انداز سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 23 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا اگر تم نے عبادت کرنی ہے صرف اللہ کریم کی عبادت کرنی ہے۔ 3 قسم کی عبادت کا وعدہ ہم نے ہر نماز کے اندر کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ زبانی عبادت کے لیے بھی صرف اللہ ہے، جسمانی عبادت کے لیے بھی صرف اللہ ہے، اور مالی عبادت کے لیے بھی صرف اللہ ہے۔ اب میں تینوں باتیں کھولنے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ اور سورت کا نام سورت الانبیاء۔ یہ میں نے سورت الانبیاء کھولی ہوئی ہے۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا میرے سامنے ہے۔ آیت کا نمبر 68۔ قالوا حرقوا۔ ظالم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتار لیا، آگ کے شعلے بھڑکائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یقصی یوم القیامت ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کریم کی توحید کے لیے سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتارے گئے۔ ہم پر تو مشکل نہیں آئی نا، ہمیں توحید کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے اوپر تو پریشانیاں نہیں آئی نا، ہمیں قرآن کی قدر نہیں ہے۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر بٹھا کر آگ کے اندر ڈالنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اسی حالت میں جبریل فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ اور سورت کا نام سورت مریم۔ فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک۔ یہ آیت نمبر 64 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ جتنے تک اللہ کریم کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پر نہیں آ سکتے۔ جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اللہ کریم کے حکم سے اور عرض کرنے لگا حضرت اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت ہے تو میرے سامنے بیان کیجئے۔ سامنے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا جبرائیل حاجت تو بڑی ہے، مجھے جلانے کا سامان مکمل ہو چکا ہے، لیکن میں ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے تو زبان کے ساتھ حاجات پیش کرنے کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ یہ حوالہ سنیے، آخری پارہ سورت کا نام سورت البلد۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ سورت البلد کھلی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 ہے، زیارت کیجئے۔ جیسے قرآن کانوں سے سننا ثواب ہے، اپنی آنکھوں سے قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ حوالہ میرے سامنے ہے۔ فرمایا عینین ولسانا وشفتین۔ میں اللہ کریم نے انسان کی آنکھیں بھی 2 بنائی ہیں، شفتین ہونٹ بھی میں اللہ نے 2 بنائے ہیں، لیکن لسانہ دونوں ہونٹوں کے درمیان
درمیان زبان میں اللہ نے ایک بنائی ہے، مسئلہ سمجھا دیا۔ زبان ایک ہے تو ایک زبان کے ساتھ مشکل وقت میں خیبانہ پکار کے لے صرف ایک ہے۔ جبریل چلا جا، تیرے سامنے حاجت بیان نہیں کروں گا۔ میری طرف دیکھیے گا بڑے ساتھی، سر اٹھائیے، میرا سفر دیکھیے، کہاں میاں والی، کہاں آپ کا علاقہ، ذرا سر اٹھا کر میرا جملہ سنیے، کان میری طرف۔ جبریل امین کہنے لگا حضرت اگر میرے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں کرتے کوئی پرواہ نہیں، اپنی ضرورت مجھے بتا دیجئے، میں اللہ کے سامنے جا کر بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جبریل واپس چلا جا، اللہ کریم کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے مجھے تیرے واسطے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سبق روک دیا۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام سورت قاف، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے سورت قاف کے حوالے پر۔ آج تو کہا جا رہا ہے مولانا صاحب کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے، چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے، افسر سے ملاقات کرنی ہو چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، سیڑھی والی مثال، رسی اور ڈول والی مثال، چپڑاسی اور وکیل والی مثال آج دی جا رہی ہے۔ اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا۔ پہلے 14ویں پارے کا حوالہ سنیے، یہ میرے سامنے 14واں پارہ اور سورت کا نام سورت النحل، یہ میں نے آیت نمبر 74 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے، بالکل آخری سطر اس صفحے کی۔ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، خبردار کائنات والو یہ دنیا والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو۔ سیڑھی والی مثال، چپڑاسی والی مثال، یہ مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں مانتا ہوں کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول لگانا پڑتا ہے کیونکہ پانی دور ہوتا ہے، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے دور ہوتی ہے، اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ 26واں پارہ سورت قاف نمبر 16، میں اللہ تو ہر انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جو اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہو وہاں سیڑھی والی رسی اور ڈول والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جج کے سامنے پیش ہونا ہو تو وکیل کرنا پڑتا ہے، جج کو کیا پتا بندے نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، اس لیے وکیل کو فیس دیتے ہیں تو فائل تیار کر۔ افسر کو کیا پتا میرے دفتر کے دروازے پہ کون کھڑا ہے، اس لیے چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نعلم ما توسوس بہ نفسہ، میں اللہ تو ہر بندے کے دل کے ارادے بھی جانتا ہوں، میں اللہ بندے کے دل کے خیال بھی جانتا ہوں، اور جو اللہ دل کے خیال اور ارادے جانتا ہو وہاں چپڑاسی والی وہاں وکیل والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میری سرائکی کا شعر سنیں، آپ کی اور میری زبان کا فرق تو بڑا ہے، سرائکی کا شعر کی موقع کیجیے۔ مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک،
مطلب لا الہ الا اللہ دا ایکو واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق دور والے نو روز پکارے دور والے نو روز پکارے اتائی چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ جاسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے جبریل واپس چلا جا اللہ کے سامنے حاجت پیش کرنے کے لیے مجھے تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ لکھے حضرت ابراہیم کی زبان پہ آیا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لحسان یعبدو کا غیری حسبی اللہ و نعم الوکیل اے میری اللہ آسمان پر تو اکیلا ہے اور زمین پر میں ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہوں میرے بغیر تیری خالص عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے اللہ اس مشکل میں اس پریشانی میں تیری ذات مجھے کافی ہے اللہ کو ماننے والے دوست اللہ کا نام اونچا لے لے جو اللہ کو مانتے ہیں مسجد گونج جائے اس مشکل میں ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا نہیں بہت اونچی آواز سے کس کو پکارا جھگڑا ختم میرے طرف دیکھیے قربانی کی آ گئی میرے رب دل کی تختیوں پہ لکھیے گا کوئی زندگی کا پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں جانور ذبح کرنے لگے ملک صاحب صبر چودھری صاحب صبر مہر صاحب صبر کیوں قربانی کر رہے ہو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عمل ہے دیکھنا میری طرف میرے لفظ دل کی تختیوں پہ لکھنا قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا اور قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوگا عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی والے عمل کرنے کا بھی کوئی فائدہ اور ثواب نہیں اللہ کا نام پہ اونچا لینے کی درخواست ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا اس مشکل وقت میں اس زبان کے ساتھ پکارنے کے لین صرف کون ہے یہ ہے زبانی عبادت مشکل آ جائے پریشانی آ جائے دکھ آ جائے مصیبت آ جائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء والعبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباب سارے ختم ہو جائیں اس وقت غیبانہ پکار کرنا عبادت ہے اور اس زبان والی عبادت کے لیے صرف اللہ ہے اللہ فرماتے ہم نے بھی آنکھ سے باتیں کرنا شروع کر دی اللہ تو نے آنکھ سے کون سی بات کی یہ میرے سامنے 17واں پارہ سورت کا نام سورت الانبیاء اللہ نے فرمایا قلنا یا نار آگ آپ کی پنجابی کا لفظ ہے آگ نے عرض کی تھی جی رب اللہ نے فرمایا آج طاقت اور صداقت کا مقابلہ ہے ایک طرف ظالم نمرود کی طاقت ہے اور دوسری طرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی صداقت ہے اللہ میں نے کون سا کام کرنا ہے اللہ نے فرمایا کونی بردم و سلاما علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بن جا شعلے بجھنے نہ پائیں میرا جملہ غور سے سننا ہے بھائیوں نے
آگ جل رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، اللہ نے آگ کو بجھایا نہیں، دشمن دیکھ رہے ہیں، آگ کی شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے آگ سے جلانے والی تاثیر کو چھین لیا۔ اللہ میں نے کتنا ٹھنڈا بننا ہے، ہم گرم علاقے کے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ سردی برداشت نہیں ہوتی، گلگت چلاس کوہستان والی۔ اللہ نے فرمایا وَسَلَامًا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ بننا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی کی تکلیف محسوس ہونے لگے، اتنا ٹھنڈا بننا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج چاہے۔ دشمنوں نے آگ میں ڈالا، اللہ کریم نے آگ کو گلو گلزار بنا دیا۔ علامہ اقبال تڑپا، ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، ہو جو آج بھی براہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا۔ میری طرف دیکھیے گا، بہت بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، جسم کو آگ نے نہیں جلایا۔ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، دسترخوان بچھایا، کھانا سجایا، مہمانوں نے کھانا کھایا، دسترخوان والا کپڑا میلا ہو گیا۔ حضرت انس نے اپنی خادمہ کو فرمایا، نوکرانی خادمہ دسترخوان والا میلا کپڑا تندور کی آگ میں ڈال دے۔ مہمان پریشان ہو گئے، ہم نے اس کپڑے پہ کھانا کھایا، میلا ہو گیا، آگ کے اندر جلا رہے ہیں۔ خادمہ نے کپڑا لپیٹ کر تنور کی آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت انس نے فرمایا، پتہ کر کپڑے کا کیا بنا؟ جلتی ہوئی آگ میں سے کپڑا نکالا گیا، اللہ نے ایک دھاگا بھی نہیں جلنے دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مہمان حیران رہ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسے تم میرے مہمان بن کر آئے ہو، ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر میرے غریب خانے پہ تشریف لائے تھے، ہم نے کھانا کھایا تھا، کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے کے ساتھ ہاتھ مبارک صاف کیے تھے، اور جب سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس کپڑے کو لگ گئے، مجھے پانی سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کپڑے کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، اللہ آئینے سے زیادہ صاف کر کے واپس کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو آگ نے نہیں جلایا، بڑا کمال ہے۔ اور آمنہ کے لال کی شان یہ ہے، اس کپڑے کو ہاتھ لگ گئے، اس کپڑے کو آگ نے جلانے سے انکار کر دیا۔ اس مقام کا مقابلہ کون کرے؟ میں سنانا دوستوں کو یہ چاہتا تھا کہ مشکل وقت میں، اس مصیبت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو بلایا۔ یہ ہے زبانی عبادت۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، زبانی عبادت کے لیے صرف اللہ ہے۔ نمبر 2، جسمانی عبادت۔ میں قرآن پاک کے حوالہ دکھا دوں، یہ 17واں پارہ میرے سامنے، سورت کا نام سورت الحج۔ آپ نے قیامت کے دن میری گواہی دینی ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، دوست ہیں۔ اگر قیامت میں اللہ نے مجھے گواہی کے لیے کہا، میں آپ کو گواہی کے لیے بلاؤں گا کہ میں نے قرآن سر پر رکھ کر بیان نہیں کیا تھا، میں نے قرآن کھول کر بیان کیا تھا۔ اور حضرت سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرما میرے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ آسان بولیے، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں،
جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں میں قرآن ٹھپے ہویا نہیں میں قرآن کھولے ہوئے 17واں پارہ سورت کا نام سورت الحج یہ میرے سامنے سورت الحج کھلی ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ یہ آیت نمبر 29 یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے 17واں پارہ لوگوں کو چاہیے طواف کرنا ہو تو صرف بیت اللہ شریف کا طواف کیا کریں جو دوست اونچا بیت اللہ کہے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ بار بار اسے حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے طواف کس گھر کا مسجد گونج جائے طواف کس گھر کا اگر کوئی بندہ آمکینوں کے میں حج کر کے آئے عمرہ کر کے واپس آئے آپ ملاقات کے لیے جائیں حاجی صاحب بڑے ادب سے سوال کرنا ہے حاجی صاحب حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد تم مدینہ طیبہ پہنچے تھے مسجد نبوی میں تم نے نمازیں بھی پڑھی نوافل بھی پڑھے مقام جو ریاض الجنہ ہے اس مقام پر آپ نے نوافل بھی ادا کی مسجد قباء کے اندر آپ جا کر نوافل پڑھتے رہے درود ابراہیمی بھی مسجد نبی میں پڑھتے رہے پر حاجی صاحب یہ بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے تم نے کتنے طواف کیے تھے حاجی صاحب جواب دے گا نہیں بھائی جان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا کوئی طواف نہیں کیا طواف تو میں مکہ شریف میں بیت اللہ کے کرتا رہا دوستو جھگڑا ختم ہو گیا اگر بیت اللہ شریف کے بعد کسی جگہ کے طواف کی گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنے کی اجازت ہوتی جب شریعت میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پاکستان کی قبروں کا طواف کیسے جائز ہو گیا طواف صرف بیت اللہ کا بیت اللہ پھر سناتے سارے بھائی طواف صرف کس گھر کا بیت اللہ کا آپ اللہ کے ولیوں کو مانتے جی ولی ہوتا کون ہے داڑھی چٹ تے مچھا تے وٹ ایک ہاتھ میں حکا دوسرے ہاتھ میں کتا واہ بھائی واہ میرا عقیدہ سنیے میرے اکابرین کا عقیدہ سنیے اللہ کے سچے ولی کی پہلی نشانی آنکھ میں حیا ہو نمبر 2 دل صفا ہو نمبر 3 زبان پہ ذکر خدا ہو نمبر 4 وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو ایسے اللہ کے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج ایسے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا ایک بندے نے طلاق اٹھا لی کہنے لگا میں ایسا نیک عمل کروں گا الفاظ میرے بڑے قابل غور ہیں میں ایسا نیک عمل کروں گا جب میں نیک عمل کرنے لگوں اس وقت پوری دنیا میں میرے بغیر کوئی بندہ وہ نیک کام نہ کر رہا ہو اگر میں ایسا نیک عمل نہ کر سکا میری بیوی کو طلاق اب پریشان ہو گیا جس وقت میں وہ نیک عمل کروں پوری دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو تلاوت کروں پوری دنیا ہے کوئی اور تلاوت کر رہا ہو اس وقت نوافل پڑھوں صدقہ خیرات دوں کوئی اور بندہ یہ کام کر یہ تو بیوی کو طلاق پڑ جائے گی
مسئلہ پوچھا گیا حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ سے، اور یہ بھی قانون سن لیجئے کہ متخذ اللہ جاہلا ولیا، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، ولی ہوتے ہی عالم ہے۔ حضرت شیخ جیلانی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، کیا کہا ہے بندے نے، یہ ایسا نیک عمل کروں گا میں کرنے لگوں میرے بغیر اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو۔ حضرت شیخ جیلانی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، اس بندے کو بیت اللہ شریف کے سامنے لے جاؤ، طواف کرنے والوں کو کہو تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، سارے رک جائیں، اس اکیلے کو کہو تو بیت اللہ کا طواف کر۔ جب یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا یہ ایسا نیک عمل ہوگا اس کے بغیر پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ طواف صرف بیت اللہ کا، یہ جسمانی عبادت ہے طواف، ان قدموں کے ساتھ طواف کیا جاتا ہے، یہ پاؤں اللہ نے بنائے ہیں، ان قدموں کے ساتھ طواف صرف بیت اللہ شریف کا کرنا ہے۔ پیشانی اللہ نے بنائی ہے تو پیشانی کے ساتھ سجدہ بھی صرف ایک اللہ کا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا انت احق ان یسجد لک، حضرت عرب سے باہر عجم کے رہنے والے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سرداروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں آپ کے قدموں کی خواب کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا تمام بھائیوں سے سوال ہے، آپ اونچا جواب دیں گے، قرآن میرے ہاتھ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے، لیکن جواب اونچا سننا چاہتا ہوں تمام بزرگوں کی زبان سے۔ صحابہ حضور کا سجدہ کرنا چاہتے تھے خدا سمجھ کر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اونچا تو جواب دیں، صحابہ حضور کا سجدہ کرنا چاہتے تھے خدا سمجھ کر، عزت کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ الفاظ میں نے کیوں کہے ہیں؟ میں نے کہا چودھری سے، ملک سے دربار کا سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ مولوی صاحب میں اس کو خدا سمجھ رہا ہوں، میں تو عزت کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، تعظیم کے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ یہی تعظیم والا سجدہ تو صحابہ کرنا چاہتے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں انسان کے تعظیمی سجدے کی کوئی گنجائش نہیں، انسان کے تعظیمی سجدے کی گنجائش ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا خاوند کا سجدہ کر، بیوی کو خاوند کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں، شاگرد کو استاد کے تعلیمی سجدے کی اجازت نہیں، مرید کو مرشد کے تعلیمی سجدے کی اجازت نہیں، اولاد کو والدین کے تعلیمی سجدے کی اجازت نہیں۔ تم صحابہ کرام کو میں آمنہ کے لال کے تعلیمی سجدے کی اجازت نہیں۔ ماتھا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اس پیشانی کے ساتھ سجدے کے لیں صرف ایک اللہ ہے۔ یہ ہے جسمانی عبادت۔ اور تیسری عبادت کا ہم نے وعدہ کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ مالی عبادت بھی صرف تیرے لیے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتی ہے، چڑھاوا ہے صرف تیرے نام کا۔ حوالہ دیکھیے چودواں پارہ، سورت کا نام سورت النحل، یہ میں نے 14واں پارہ سورت النحل کھولی ہوئی ہے، یہ آیت نمبر 66۔ زیارت کیجئے، تین چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر آنکھوں سے دیکھنا بھی جن کو ثواب ہے، بیت اللہ شریف کو آنکھوں سے دیکھنا ثواب ہے، اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اللہ کے کلام قرآن مقدس کو آنکھوں سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا وَإِنَّ
مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ آیت نمبر 66۔ مسئلہ سمجھنے کا شوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جانوروں کو دیکھ لو، گھر میں بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، سبز رنگ کا گھاس کھایا، سبز رنگ کا گھاس میدے میں چلا گیا، اللہ اس کے 4 حصے بنا رہا ہے۔ سبز رنگ کے گھاس کے ایک حصے سے سرخ رنگ کا خون بن رہا ہے، سبز گھاس کے دوسرے حصے سے پیلے رنگ کا پیشاب تیار ہو رہا ہے، سبز رنگ کے گھاس کے تیسرے حصے سے کالے رنگ کا گوبر تیار ہو رہا ہے، اور اسی سبز رنگ کے گھاس کے چوتھے حصے سے لبناً خالصا سفید رنگ کا دودھ تیار ہو رہا ہے۔ دیکھ کر دیکھیے گا، نیچے نہیں دیکھنا، مہربانی کر کے ساتھ اٹھائیے سارے دوست۔ میرے ہاتھ میں گلاس ہے، آپ نے بتانا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا سفر دیکھیے میاں والی کا۔ میرے ہاتھ میں گلاس ہے، میں نے الٹا کر دیا، اس میں پانی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ چلو جب ہے، میں نے ڈھکن کھولا، جب الٹا کر دیا، اس میں پانی رہے گا؟ اِنَّا لِلَّهِ۔ میرے ہاتھ میں بوتل ہے، پیپسی کی بوتل ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ڈھکن کھولا، الٹا کر دیا، اس میں شربت رہے گا؟ کیوں؟ الٹے ہو گئے، گلاس الٹا، جگ الٹا، بوتل الٹی، بالٹی الٹی، ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا۔ دوستو اللہ کی قدرت کا نظارہ جا کر گھروں میں دیکھو، گائے کھڑی ہے، بھینس کھڑی ہے، بکری کھڑی ہے، اللہ نے نیچے دودھ کی بوتلیں لٹکا دی ہیں بھی الٹی، ایک قطرہ بھی اللہ نیچے نہیں جانے دیتا۔ یہ تھا نا، ان کو میں دودھ کی بوتلیں کہہ رہا ہوں، ہیں بھی الٹی، واہ میرا، اچھا اوپر کوئی ڈھکن بھی نہیں ہے، اوپر کوئی پیچ بھی نہیں ہے بھی دودھ کی بھری بوتلیں الٹی، ایک قطرہ بھی اللہ نیچے نہیں گرنے دیتا۔ جب دودھ کی بوتلیں بھر گئی، تھن دودھ سے بھر گئے، اب گائے بول تو نہیں سکتی، بکری زبان سے کہہ تو نہیں سکتی، زمین پہ پاؤں مار رہی ہے، بے قرار ہو رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے مالک آج دودھ والا خزانہ جمع ہو گیا ہے، خزانہ وصول کر۔ اللہ نے فرمایا خبردار گائے، خبردار بکری، جتنے تک مالک آ کر بوتلوں کو ہاتھ نہ لگائے، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جانے دینا۔ اگر کوئی بزرگ ہو، آپ نے بتانا ہے میرے بھائی ہیں، میرا آپ کا رشتہ ہے دین کا۔ ہمارے علاقے میں تو بڑی شوگر ملے ہیں، پتہ نہیں یہاں ہیں کہ نہیں، تو جس بزرگ کی دانت نہ ہو وہ گڈیریاں کھا سکتا ہے؟ جلدی بتائیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ۔ جس بزرگ کے دانت نہیں ہیں وہ کباب کھا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ کیلا کھا سکتا ہے؟ اب چپ کر کے جلدی دانت نہیں ہے، کیلا کھا لے گا وہ بزرگ، لیکن چبانا پڑے گا، چبانا پڑے گا۔ اللہ کریم فرماتے لبناً خالصا سائغا للشاربین۔ یہ حوالہ قرآن کا سامنے ہے۔ دودھ میں اللہ کی ایسی بہترین نعمت ہے، استعمال کرنا، اور دانتوں کی محتاجی بھی نہیں ہے، چبانے کی محتاجی بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی قیمتی اور بہترین دودھ والی نعمت پیدا کرنے والا اللہ، تو دودھ میں سے حصے نکالنے کے لیے بھی کون ہونا چاہیے؟ ایسی قیمتی نعمت اللہ دے اور حصے غیروں کی، یہ تو عبادت ہے مالی۔ میں آپ کو حدیث پاک سناؤں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجلان علی قریہ، دو بندے سفر میں جا رہے تھے، یہ پچھلی امتوں کی بات ہے، چلتے چلتے ایک گاؤں کے قریب سے گزرے، آپ اپنی بولی میں پنڈ کہتے ہیں، ہم گراں کہتے ہیں، بستی کہتے ہیں، ایک پنڈ ایک بستی کے قریب سے گزرے، بستی والوں نے روک لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بستی والے کہنے لگے ہمارے دربار پر میلہ لگا ہوا ہے، اور میلے والے دنوں میں جو بندہ یہاں سے گزرے جتنے تک دربار کے نام پر کوئی چیز نہ دے ہم اسے آگے نہیں جانے دیتے، تم دربار کے نام پر کوئی چیز دے دو، نظر و نیاز منت منوتی ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے دربار کے نام پر کوئی چیز نہ دی ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا لیس عندی شیء، حدیث پاک کے لفظ ہے مہربانی کرو پنڈ والوں بستی والوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے مجھے جانے دو، انہیں کہا نہیں قرب ولو ذبابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مکھی پکڑ کر مار کر دربار کے نام پر دے دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ایک مکھی بھی نہ دی ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اس بندے نے جان بچانے کے لیے ایک مکھی پکڑی، بے قیمت مکھی مار کر دربار کے نام پر نظر و نیاز دے دی، فخلو سبیلا، بستی والوں نے اسے چھوڑ دیا، تو چلا جا تجھے کچھ نہیں کہتے۔ دوسرے بندے کو کہا تو بھی ایک مکھی پکڑ لے مار کر دربار کے نام پر دے دے تجھے بھی چھوڑ دیں گے۔ دوسرے بندے نے کہا جان کے ٹکڑے کروا دوں گا، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دوں گا۔ پتہ ہے ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ جملہ سنیے، اس بندے کا جواب یہ تھا زبان حال سے، بندے نے کہا جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر است، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتلو ہو، بستی والوں نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بندہ جو دربار کے نام پر مکھی دے کر جان بچا کر چلا گیا تھا، آخر دن موت تو آنی تھی، جب اس کی موت آئی شرک پر موت آئی، دخل النار، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور جس بندے نے جان کے ٹکڑے کروا دیے، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دی، شہید ہونے کے بعد دخل الجنہ، جنت کا وارث بن گیا۔ یہی سبق سنانا چاہتا تھا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا میں تمہارا محسن حقیقی ہوں، تمہارے وجود کو پیدا کرنے والا، اس لیے زبانی جسمانی مالی عبادت صرف میں اللہ کریم کی کرنی ہے۔ بس 2 منٹ میں اگلی بات سن لیجیے۔ محسن مجازی وجود تو اللہ نے بنایا، لیکن ہمارے وجود کا سبب والدین ہے، والدین کے ذریعے اولاد کا سلسلہ چلتا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ بھی احسان کیجئے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، ایک نوجوان سامنے آیا، حدیث پاک سنیے، بہقی شریف میں حدیث ہے، حضرت ایک منٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت دیکھیے میرے کندھوں کی طرف، میں نے اپنی بوڑھی والدہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اپنے قدموں کے ساتھ چل نہیں سکتی، کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ
شریف کا طواف کرا رہا ہوں۔ جب میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر 7 چکر طواف کے کرا دیے، بوڑھی اماں کا حق ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جواب سنیے، عید والے دن ہم 1000 روپیہ والدہ کے حق پر رکھتے ہیں، 500 روپیہ والد پورے کے حق پر رکھتے ہیں، سمجھتے حق ادا ہو گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان، جب تو دنیا کے کسی کام کے ساتھ گھر سے باہر جاتا تھا، جتنے تک واپس نہیں آتا تھا، تیری بوڑھی والدہ تیرے انتظار میں ٹھنڈے سانس لیا کرتی تھی۔ ہاں میرا بیٹا نہ آیا، میرے بیٹے کو کیوں دیر ہو گئی؟ گھر کے سارے بندے سو گئے، والدہ کی نظر دروازے کی طرف لگی ہوئی ہے، بیٹا آیا، پتر آ گئے، میری پتہ نہیں سرح کی سمجھی ہے کہ نہیں، پتر آ گئے۔ تب اماں سوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے تک تو گھر میں واپس نہیں آتا تھا، والدہ تیری جدائی میں ٹھنڈے سانس لیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا، ساری زندگی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرا، تیری جدائی میں نکلنے والے ایک ٹھنڈے سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آخری حدیث سن لیجیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثۃ لا ينفع معهن عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں، اگر بندے سے ایک بھی گناہ ہو گیا، کوئی نیک عمل بھی بندے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے معمول کون سے 3 گناہ؟ نمبر 1 شرک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کیا سارے نیک عمل برباد ہو گئے۔ نمبر 2 والتولی من الصحف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا، ایک بندہ جہاد کرتے کرتے میدان جنگ سے بھاگ گیا، واپس نہیں آیا، اس بندے کو کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گا۔ اور نمبر 3 حقوق الوالدین، جس بندے پر ابا ناراض ہے، اماں ناراض ہے، والدین کا نافرمان، والدین کا دل دکھانے والا، جتنے بھی نیک عمل کرے کوئی نیک عمل بھی فائدہ نہیں دے گا۔ 2 باتیں مختصر آپ کو سنائی۔ اللہ کا حق عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، والدین ان سے بھلائی کرنی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔